پورے راستے وہ اپنے بیٹے کی تصویر سیل فون پر دیکھتے آئی تھی۔ وہ تصویر راہب اور سلا کے نکاح کی تھی جو نیٹ پر اپلوڈ کی گئی تھی۔ ہانیہ کا تو دل ہی نہیں بھر رہا تھا اپنے حسین بیٹے کو دیکھتے دیکھتے۔ اس کا مکھڑا اس کے دل کو بھا رہا تھا۔ وہ برش ملک کے گھر پہنچے تو ملازمہ ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلی گئی تھی۔ ہانیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ آج وہ پہلی بار اپنے بیٹے سے ملنے والی تھی، وہ بیٹا جسے دودھ پلانا تک اسے نصیب نہیں ہوا تھا۔ ہائے نہ جانے کس دل سے وہ ایک ایک لمحہ گزار رہی تھی۔ ہانی کنٹرول رکھنا اپنی فیلنگز پر، اوکے؟ آکاشا نے ایک بار پھر اسے یاد دہانی کروائی۔ تبھی سلا کمرے میں داخل ہوتی سلام کرنے لگی۔ السلام علیکم۔ جس سے پیار ہو اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ سلا کو دیکھتے وہ خوشی سے کھڑے ہو کر بڑی گرم جوشی سے اسے گلے ملی تھی۔ سلا کنفیوز ہو کر اس کے گلے سے ہٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ بہت کوشش کی کہ آنکھوں میں آنسو نہ آئے مگر کمبخت جھر جھر بہنے لگے۔ بڑی مشکل سے اپنے بکھرے جذبات کو سنبھال کر آنسو پوچھتے وہ گلے سے ہٹی تھی۔ ارے آپ تو مسز آکاشا ہے نا، مشہور فیشن ڈیزائنر؟ مجھے آپ کے ڈیزائن بہت پسند آتے ہیں میڈم، سو یونیک اینڈ کمفرٹیبل، آئی ریئلی ویری لائک یور ورک۔ سلا ہانی کے ہٹنے کے بعد اسے غور سے دیکھتے ہوئے فدا فدا لہجے میں بولی تھی۔ تھینکس۔ ہانی کی زبان نے فقط اتنا ہی ساتھ دیا تھا۔ بہو سے مل کر اس کا یہ حال تھا تو اپنے بیٹے سے ملنے کے بعد کیسے اپنے جذبات کو بکھرنے سے روکے گی؟ آکاشا یہی سوچ کر پریشان تھا۔ لیکن میڈم آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سلا حیرت سے پوچھنے لگی۔ نہیں، دراصل کچھ راتیں مسلسل جاگنے کی وجہ سے آنکھیں بہت دکھ رہی ہیں نا، میں ڈراپس ڈال رہی ہوں مگر جب تک آرام سے 5 گھنٹے نہیں سوں گی تو یہ تب تک ٹھیک نہیں ہوگی۔ ہانی نے نظریں چراتے ہوئے بات بنانے کی کوشش کی۔ اس کی بات سن کر سلا سر ہلانے لگی۔ اچھا آپ راہب کو بلا دیں، ہم اسے پرسنلی نکاح کی مبارکباد دینے آئے ہیں۔ آکاشا کے کہنے پر سلا نے منہ بسورتے ہوئے کہا، وہ تو جا چکا ہے۔ جا چکا ہے؟ مگر کہاں؟ کیا ابرش کے ساتھ کہیں گیا ہے؟ ہانی اس کی بات سنتے ہوئے پریشان ہو کر بولی، نہیں تو موم تو اپنی بزنس ٹرپ پر گئی ہے، راہب اپنی مرضی سے کہیں چلا گیا ہے۔ کہیں چلا گیا مطلب کہاں گیا؟ ہانی کی مانو جان اٹک گئی تھی سلا کی بات سن کر۔ ویل مجھے کچھ خاص علم تو نہیں اس بارے میں، آئی ایم سوری۔ سلا نے معذرت طلب کی جس پر ہانی پریشان ہو کر آکاشا کی طرف دیکھنے لگی۔ چلیں شکریہ ہانیہ، چلو ہم پھر کبھی اس سے مبارکباد دے دیں گے۔ آکاشا چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے آنکھوں کے اشارے سے صبر کی تلقین کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ ارے ایسے کیسے؟ میری پسندیدہ ڈیزائنر پہلی بار میرے گھر آئی اور بغیر ڈنر کیے چلے جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سلا نے انہیں کھانے کے لیے زبردستی روک لیا تھا۔ ہانی تو اپنی بہو پر صدقے واری جا رہی تھی۔ واپسی پر ہانی نے ایک خوبصورت باکس اپنے پرس سے نکال کر سلا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ نہیں میں ایسے کیسے؟ سلا تحفہ دے کر ہچکچاہٹ سے بھی بول رہی تھی کہ ہانیہ مسکراتے اسے کہنے لگی، منع مت کرنا، بہت دل سے لائی ہوں تمہارے لیے، نکاح کا تحفہ دے نہیں سکتی تھی اس لیے تمہارے لیے یہ لے کر آئی ہوں۔ اس کے لہجے میں حسرت جھلک رہی تھی اور آواز بھری بھری سی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا اپنائیت بھرا لہجہ سلا کو کشمکش میں ڈال گیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے تحفہ قبول کر لیا۔ اور اگر راہب کا کانٹیکٹ نمبر ہو تو پلیز دے دیں مجھے۔ آکاشا کے کہنے پر سر ہلا کر اپنا سیل فون لینے چلی گئی۔ 5 منٹ بعد آ کر اس نے راہب کا سیل نمبر آکاشا کو دے دیا اور ہانی جاتے وقت ایک بار پھر سلا سے بڑی محبت سے گلے لگ کر ملی تھی، پھر اسے دعائیں دیتی اور وہاں سے رخصت ہو گئی۔ سلا بھی اس کے اچانک سے اس کے اتنے پیار اور پیشانی چومنے کے سبب تھوڑا شاکڈ ہو گئی تھی۔ ہانی کی محبت اس کا ذہن کھٹکا گئی تھی کہ اتنی بڑی ڈیزائنر اس یتیم سے ملنے کے لیے آسٹریلیا سے پاکستان آئی۔ کچھ سمجھ نہیں آئی اس بات کی۔ سلا ان کے جانے کے بعد باکس کو دیکھ کر گھمبیر لہجے میں سوچتے ہوئے بولی تھی۔ ہانی نے کار بیٹھتے آکاشا سے کہا، کال ملاؤ اسے، پوچھو کہاں گیا ہے وہ۔ اچھا میں پوچھتا ہوں نا، تم فکر مت کرو۔ وہ ہانی کو دیکھ کر بولا۔ تبھی ڈرائیور نے پوچھا، سر کیا ہم چلیں؟ ہاں ڈرائیور چلو۔ آکاشا کے کہتے ہی ڈرائیور نے کار سٹارٹ کر دی تھی۔ اس کمرے میں اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ عشا بیگم نے لائٹ آن کی تو وہ بولی، موم لائٹ بند کر دے کیونکہ یہ اندھیرا میرے نصیب میں ہے اب۔ بیٹا ایسا کیوں کہہ رہے ہو تم؟ کھانے سے کیسے ناراضگی؟ کھانا تو کھاؤ کم از کم۔ عشا بیگم بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر کھانے کی ٹرے رکھتے ہوئے بڑے پیار سے ندیم کو دیکھ کر کہنے لگی، موم انسان کھانا جینے کے لیے کھاتا ہے اور میں تو جینا ہی نہیں چاہتا۔ پوری دنیا میں ایک مذاق بن کر رہ گیا ہوں۔ مجھے سزا مل رہی ہے اس معصوم جان کو گالی بنا کر معاشرے میں چھوڑ دینے کی۔
ندیم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا. کیا کہا تم نے؟ معصوم جان؟ عشا بیگم کے تو کان کھڑے ہو گئے تھے اس کی بات سن کر. تبھی وہ بولا، ہاں ماں، معصوم جان، میرا بچہ، میرا بیٹا، میرا خون، میرا لخت جگر اور میرے وجود کا حصہ، جسے میں نے خود ایک گالی بننے کے لیے چھوڑ دیا تھا. اس کی ماں مجھ سے کہتی رہی کہ شادی کر لو مجھ سے ندیم، اس بچے کو اپنا لو، اسے معاشرے میں گالی بننے سے بچا لو. مگر میں اپنی جوانی اور دولت کے نشے میں بدمست تھا. میں نے اپنے ہی بچے کو... وہ اپنا سر عشا بیگم کی گود میں رکھے دونوں ہاتھ ان کی کمر پر باندھتے ہوئے بلک بلک کر اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا تھا. کیا مطلب؟ تم نے بتائی نہیں یہ بات کہ میرا پوتا دنیا میں موجود ہے؟ کہاں ہے وہ؟ مجھے بتاؤ، میں اسے اور اس کی ماں دونوں کو لے آؤں گی ابھی. عشا بیگم کی بات سن کر وہ اٹھ کر بیٹھا. ماں، کیا آپ ایک حرام بچے کو اپنا پوتا بنا کر لے آئیں گی؟ حرام؟ حرام مطلب جو تم نے کیا، کیا وہ میرے نزدیک وہ میرا صرف پوتا ہے بیٹے. اس شیخ خاندان کا وارث، اس خاندان کی نسل چلے گی اس سے. مجھے بتاؤ کہ کون ہے وہ، کہاں ہے وہ، میں اسے گھر لانا چاہتی ہوں. وہ بے تابی سے پوچھنے لگی تو ندیم نے کہا، مگر موم، مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے. کیا مطلب تمہیں نہیں پتا؟ ایسا ہے موم کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد اس بچے کی نانی اسے کہیں چھوڑ آئی تھی، اور یہی بتایا ہے اس کی ماں نے مجھے. اس کے بعد اس کا کچھ نہیں پتا. کیا کہا؟ کہاں چھوڑ آئی؟ تم نے پوچھا نہیں کیا؟ نہیں نما، اسی بات کا تو دکھ مجھے مارے جا رہا ہے. وہ تڑپ کر بولا تو وہ بولی، ٹھیک ہے، تم مجھے اس لڑکی کے گھر کا ایڈریس تو میں خود جا کر ڈھونڈ لوں گی اپنے پوتے کو. سوری موم، میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا. وہ لڑکی بہت پاک دامن ہے، میں نے زبردستی کی تھی اس کے ساتھ. وہ شرمندگی سے نظر جھکائے اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا تھا. تو بیٹا میں جا کر معافی مانگ لوں گی اس لڑکی سے. پلیز مجھے اس کا نمبر دو. کہاں ہے وہ؟ مجھے اس کا ایڈریس بتاؤ. نہیں موم، بالکل بھی نہیں. گناہ میں نے کیا تھا تو معافی بھی میں ہی مانگوں گا. میں خود جاؤں گا اس سے معافی مانگنے کے لیے. اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اس سے منت کروں گا کہ مجھے بتا دے کہ میرا بیٹا کہاں ہے، کہاں چھوڑ کر آئی ہے اس کی ماں اسے. میں اپنے بیٹے کو اپنانا چاہتا ہوں، اسے اپنا نام دینا چاہتا ہوں کہ وہ ندیم شیخ کا بیٹا ہے. اسے وہ زندگی دینا چاہتا ہوں جس کا وہ حقدار ہے. ندیم نے اب پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنا نام ضرور دے گا. رات کے 2 بجے کے قریب راہب کا سیل فون رنگ ہوا تو وہ نیند میں ہی سیل اٹھا کر کان سے لگا کر ہیلو ہیلو کرنے لگا. یہ کہتے ساتھ ہی وہ پھر نیند کے وادیوں میں چلا گیا اور اس کا سیل فون ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر گر گیا تھا. دوسری جانب سے سوائے خاموشی کے اسے کچھ بھی سننے کو نہ ملا. اگلی صبح راہب کمرے سے نکل کر اپنے گارڈ کو کچن میں کک بنے دیکھ کر پوچھنے لگا، کیا تمہارا مسوا سے کوئی کانٹیکٹ ہوا؟ نہیں تو. اچھا مجھے بتائیں، ناشتے میں کیا کھائیں گے آپ؟ وہ ایک انڈا ہوا میں اچھالتے ہوئے اور پھر بڑی مہارت سے دوسرے ہاتھوں سے کیچ کرتے ہوئے پوچھنے لگا، جو دل چاہے بنا لو. راہب نے بے دلی سے کہا اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا. دعا میڈم، آپ کیا کھانا پسند کریں گی؟ اب گارڈ سیل پر نظر جمائے کسی سے ایس ایم ایس سے بات کرنے میں مگن دعا کی طرف مڑ کر پوچھنے لگا، نہیں شکریہ تمہارا، میں صرف چائے پیوں گی. وہ ایک سرسری سی نگاہ گارڈ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور پھر اپنے سیل میں مگن ہوگی. وہ مسکراتے ہوئے سر ہلا کر ناشتہ تیار کرنے لگا اور ساتھ ہی چوری چوری نظروں سے دعا کو بھی دیکھتا رہا. اس نے دعا کو دیکھنے کے چکر میں گرم چائے کی دیچکی ہاتھ سے پکڑ لی جس پر وہ مارے کرب کے اچھل پڑا تھا. تمہیں کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو کر کچن کی جانب تیزی سے چلتی ہوئی آئی تھی کیونکہ وہ اتنی زور سے چیخا تھا کہ راہب بھی اس کی آواز سن کر کمرے سے باہر آ گیا تھا. نہیں کچھ نہیں، بس میرا ہاتھ تھوڑا جل گیا تھا. وہ اپنا ہاتھ پکڑے بولا تو دعا نے پریشان ہو کر کہا، لائیں اپنا ہاتھ، میں اس پر کریم لگا دیتی ہوں. اس کی بات پر گارڈ فوراً راضی ہو گیا تھا. وہ صوفے پر بیٹھ کے تو دعا تیزی سے ٹوتھ پیسٹ لے آئی تھی. یہ کیا؟ یہ تو ٹوتھ پیسٹ ہے. ہاں مجھے پتا ہے، مگر اسے لگانے سے جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے تم. وہ ایک چیئر کھینچتے ہوئے صوفے کے قریب لا کر اس پر بیٹھ کر ٹوتھ پیسٹ کا کیپ کھولتے بولی تھی، چلیں اب لائیں اپنا ہاتھ دیں. اس کے کہتے ہی گارڈ کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکان بکھری تھی. وہ اپنی تکلیف بھول کر اس کی جانب ہاتھ بڑھانے لگا تو راہب نے کہا، دعا تم ہٹو، میں خود لگا دیتا ہوں. راہب گارڈ کی نظریں پڑ چکا تھا. تیزی سے آ کر دعا کے ہاتھ سے ٹوتھ پیسٹ چھینی اور حاکمانہ انداز میں کہنے لگا تو گارڈ کی ساری خوشی مانو خاک میں ملا دی راہب نے. یہ بات آپ منہ سے بھی بول سکتے تھے، میں دے دیتی، چھیننے کی کیا ضرورت تھی؟ دعا کو یہ اس کی حرکت سخت ناگوار گزری تھی.
کریم لکھانے کے بعد گارڈ نے راہب کا شکریہ ادا کیا. پھر راہب نے اس سے کہا, دعا جب ہم اپارٹمنٹ میں ہو تو تم اپنے کمرے سے نہیں نکلو گی, سمجھ لو تم یہ بات. اب جاؤ, ناشتہ اور کھانا میں خود تم تک پہنچا دوں گا. وہ آہستگی سے اس کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا, جس پر وہ منہ پھلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی. بار بار سیل فون ٹرائی کرنے کے بعد آخرکار کال مل ہی گئی تھی. آخرکار مصباح کا سیل آن ہوا. ہیلو مصباح. جی میں مصباح بات کر رہی ہوں, آپ کون؟ وہ ایک ہاتھ سے سیل فون کان پہ لگائے, دوسرے ہاتھ سے دال سے بھری ہوئی تھال ہاتھ میں پکڑے بیٹھی تھی. جی مجھے آپ سے کچھ انفارمیشن چاہیے تھی. انفارمیشن؟ مگر کس حوالے سے؟ وہ اپنی بڑی بہن کے گھر کچھ دن رکنے آئی تھی. جی راہب نامی بچے کے حوالے سے. راہب کا نام سنتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. راہب؟ کیا جاننا ہے آپ کو اس کے بچے کے بارے میں؟ مصباح کی آواز میں آنے والی سنجیدگی راہب نے محسوس کر لی تھی. وہ کھڑکی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا. تبھی وہ بولا, کیا آپ جانتے ہیں راہب کو؟ ہاں بالکل. مصباح کی ایک ہاں راہب کی نہ جانے کتنی امیدیں جگا گئی تھی. وہ سیدھا ہو کر بولا, کیا جانتی ہیں آپ اس بچے کے بارے میں؟ دیکھیں پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون ہیں آپ اور کیوں انفارمیشن چاہیے آپ کو اس راہب کے متعلق؟ مصباح اس سے پوچھنے لگی تو اس نے کہا, یہ میں آپ کو سیل فون پر نہیں بتا سکتا. کیا ہم مل سکتے ہیں؟ مل؟ لیکن کیوں؟ دیکھیں پلیز, میرے لیے بہت ضروری ہے آپ سے ملنا. راہب کے لہجے سے لچک جھلک رہی تھی. پر میں تو اپنی بڑی بہن کے گھر آئی ہوں, میں آپ کو ان کے گھر تو نہیں بلا سکتی. تو پھر ٹھیک ہے, ہم کہیں باہر مل لیتے ہیں. راہب تیزی سے بولا تو وہ مصباح نے کہا, آئی ایم سوری مگر ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں کہ میں آپ سے باہر مل لوں. چلیں تو پھر آپ یتیم خانے آ جائیں, میں وہیں آپ سے مل لیتا ہوں. راہب نے ایک اور راہ نکالی تھی ملنے کی. میں نے آپ کو بتایا تو ہے نا سر کہ میں اپنی بہن کے گھر آئی ہوں. پلیز سمجھا کریں, میرے لیے بہت ضروری ہے آپ سے ملنا. راہب گھمبیر لہجے میں منت کرنے لگا. اچھا چلو تو پھر میری بہن کے گھر ہی آ جاؤ, میں تمہیں ایڈریس سینڈ کر دیتی ہوں. رات کو فنکشن ہے ولیمے کا, تم اچھا سا ڈریس اپ ہو کر آنا اور یہاں آ کر کال کر دینا, میں تم سے آ کر مل لوں گی. اوکے؟ مصباح نے اس کے بہت اصرار کرنے پر ملنے کی ترکیب بنا لی تھی. راہب نے اس کی بات سن کر کال ڈسکنیکٹ کر دی. اچھا سا ڈریس اپ ہونا ہوگا. وہ تیزی سے الماری کی طرف لپکا تھا. وائٹ ٹی شرٹ پر بلیک کوٹ پہنے, بالوں کو جیل سے اچھی طرح بنا کر, خوب پرفیوم لگا کر وہ جب کمرے سے نکلا تو اس کی پرفیوم کی مہک نے دعا کو اپنے حصار میں جکڑ لیا. وہ اس مہک کو سونگ کر تیزی سے کمرے سے باہر آئی تھی. اس کے خوبصورت وجود کو دیکھتے وہ بولی, کہیں جا رہے ہو تم؟ ہاں کیوں؟ تو رکو, میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی. راہب کو باہر کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ سینڈل ہاتھ میں اٹھا کر تیزی سے پیچھے دوڑی تھی. جتنی دیر میں وہ باہر نکلی تب تک راہب غائب ہو چکا تھا. یہ کہاں چلا گیا؟ اوہ شٹ! وہ غصے سے سینڈل روڈ پر پھینکتے ہوئے بولی تھی, جبکہ راہب ایڈریس پر پہنچ کر مصباح کو کال ملانے لگا تھا. وہ پورا بنگلہ شاندار لائٹنگ سے سجا ہوا تھا. مصباح کے کال ریسیو نہ کرنے کے سبب وہ مین گیٹ سے اندر داخل ہوا تو وسیع گارڈن میں ولیمے کی تیاری میں بھاگ دوڑ کرتے لوگ نظر آ رہے تھے. وہ کسی سے مصباح کے متعلق پوچھ بھی نہیں سکتا تھا, اس لیے خاموشی سے سر پر کیپ اور چہرے پر کالے رنگ کا ماسک لگا کر گھر میں داخل ہو گیا. گھر کے لاؤنج میں پہنچ کر اس نے ایک بار پھر سے مصباح کو کال کی مگر کوئی جواب نہ ملا تو وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا. امی پلیز مجھے ایڈمیشن لینے دینا پلیز. ایک کمرے کے سامنے سے گزرتے اسے ایک آواز آئی. وہ آواز نہایت خوبصورت تھی. اس کے قدم خود بخود رکے تھے. کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا. اس لڑکی کی پشت تھی راہب کی طرف. پیچ رنگ کے فراک اور اس پر بیل باٹم ٹراؤزر. شانے پر دوپٹے کا ایک سرا تھا اور دوسرا زمین کو چومتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. اس کا لباس نہایت مہنگا معلوم ہو رہا تھا. میں نے ایک بار منع کر دیا نا, سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ راہیلہ بیگم سختی سے جواب دے کر بولی تھی. پر کیوں امی, میں پڑھنا چاہتی ہوں, آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے میری بات؟ کمپیوٹر سائنس میں 95% لانا کوئی مذاق نہیں. میری ساری فرینڈز اتنے بڑے کوچنگ سینٹر سے پڑھ کر بھی وہ یہ رزلٹ نہیں لا سکی جو آپ کی بیٹی گھر بیٹھے لا چکی ہے. میرے سر کہتے ہیں کہ میں بہت لائق اور ذہین ہوں, پلیز مجھے پڑھنے دیں آپ. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی رو رو کر منتیں کر رہی تھی. تبھی اس کی ماں بولی, انشال بے جا ضد مت کرو. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہماری کسائی برادری میں لڑکیوں کو زیادہ نہیں پڑھاتے؟ یہ تو پھر بھی تمہاری ضد پر تمہارے ابو نے تمہیں میٹرک کرنے دی, ورنہ تمہارے علاوہ کوئی بھی خاندان کی لڑکی 5 کلاس سے آگے نہیں پڑھی ہے. خاندان کی
خاندان کی کوئی بھی لڑکی ویسے بھی پڑھنے میں انٹرسٹ نہیں رکھتی تھی امی، پر میں رکھتی ہوں اور میں پڑھنا چاہتی ہوں اور کچھ بننا چاہتی ہوں۔ اس لڑکی کی آواز میں درد تھا۔ وہ لڑکی اپنے خوابوں میں رنگ بھرنے کے لیے خاندان کی ریت و رواج سے لڑ رہی تھی۔ پاگلوں والی باتیں مت کرو بیٹا، ابھی بچی نہیں رہی تم، کہ کہہ دیا نا کہ ہمارے خاندان میں لڑکی نہیں پڑھتی۔ راحیلہ بیگم نہایت غصے سے بولی، جس پر انشال رونے لگی۔ تعلیم پر سب کا حق ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، مگر میں تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ کوئی گناہ تھوڑی کری جو آپ لوگ مجھے روک رہے ہیں۔ انشال چپ ہو جاؤ بچے، سارا میک اپ خراب کریے تم رو رو کر۔ اتنے مہنگے پارلر سے میک اپ کروایا تمہارا، اور اب رو کر خراب تو مت کرو۔ اور یہ فالتو ضد چھوڑو اور جا کر مصباح کو بلا کر لاؤ۔ مصباح کا نام سن کر راہب کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ راحیلہ بیگم انشال کے آگے ٹیشو پیپر پر بڑھاتے ہوئے بولی، مجھے نہیں پتا امی، بس مجھے آگے پڑھنا ہے۔ آپ لوگ ناانصافی کر رہے ہیں میرے ساتھ، میں آپ لوگوں کی ناانصافی کے خلاف ضرور آواز اٹھاؤں گی۔ انشال روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میٹرک کرنے پر گز بھر کی زبان نکل آئی تمہاری؟ آگے پڑھ لیا نا تو سر پر چڑھ کر ناچو گی تم ہمارے۔ راحیلہ بیگم غصے سے گھور کر بولی تھی، امی تعلیم شعور اور عقل دیتی ہے، وہ بگاڑتی نہیں۔ وہ لڑکی ڈٹ کر بولی۔ تبھی راحیلہ بیگم نے کہا، بس کرو خدا کے لیے، میرے سر میں درد شروع ہو چکا ہے۔ لا حاصل ضد ہے تمہاری۔ میں نے کہا نا کہ قصائی خاندان کی لڑکی نہیں پڑھتی تو مطلب نہیں پڑھتی۔ امی مگر مجھے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ میرا سپنا ہے، میری زندگی کا مقصد ہے کچھ بننا۔ جو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں انہیں دکھانا کہ بس رنگ میں ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی اور اس کی آنکھوں میں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا جنون ابھر آیا تھا۔ دیکھو بیٹا، ہمارے خاندان میں کوئی پڑھا لکھا نہیں، ایک تمہارے ابو ہی انٹر پاس ہیں، انہیں ہی شوق تھا اپنی بیٹی کو پڑھانے کا، تو انہوں نے تمہارے دادا دادی سے لڑ کر تمہیں میٹرک تک تعلیم دلوا دی، مگر اس سے آگے کی تعلیم کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ ہم پردے والے لوگ ہیں، ہماری بیٹیاں کالج یونیورسٹی نہیں جاتی۔ یہ چیز کان کھول کر سن لو تم، اور پھر سارے خاندان کے لڑکے 5ویں تک ہی پڑھے ہیں، کوئی خود سے زیادہ پڑھی لکھی بیوی قبول نہیں کرتا ہمارے ہاں، اور برادری سے باہر ہم شادی نہیں کرتے۔ دیکھ نہیں رہی تم اپنی مصباح خالہ کا حال؟ کہاں سے لاؤں گی تمہارے لیے پڑھا لکھا لڑکا؟ اسی لیے اب یہ بے جا ضد چھوڑو اور جا کر مصباح کو بلا کر لاؤ۔ ان کی چیخنے پر وہ سہم گئی تھی اور روتے ہوئے پلٹی باہر جانے کی نیت سے، بس اس کا روتے ہوئے پلٹنا تھا کہ راہب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ سانولی سی رنگت، موٹے موٹے آنکھوں میں آنسو بھرے، وہ اپنے رونے میں مگن اس کے برابر سے گزر کر جانے لگی۔ لوگ بہت برے ہوتے ہیں، وہ انشال کا لکھا ہوا آخری جملہ جو اس نے شیشے پر لکھا تھا ہلکے سے دہراتے ہوئے کہا۔ عجیب سی کشش تھی اس سانولی سی لڑکی میں، وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا کیونکہ انشال اسے مصباح تک آرام سے پہنچا سکتی تھی۔ انشال روتے ہوئے سیڑھیوں سے اتری اور کچن کے پاس ہوتے ہوئے کمرے میں داخل ہو کر بولی، مصباح آپی۔ ہاں میری جان، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ پریشان ہو کر بولی اور راہب بھی پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ ارے کون ہو تم، اور کمرے میں ایسے کیسے گھسے چلے آ رہے ہو؟ مصباح اس ماسک والے لڑکے کو دیکھ کر بھڑک کر بولی تھی، ایم سوری، پر میں وہی ہوں جس نے صبح آپ کو کال کی تھی۔ راہب نے آہستگی سے جواب دیا، اس کی آواز نہایت گرم اور خوبصورت تھی۔ انشال اس کا جواب سن کر پیچھے کی طرف مڑی۔ راہب کی صرف نشیلی آنکھیں دیکھ کر انشال، او آپ ہیں؟ انشال گیٹ بند کرو جلدی سے۔ مصباح نے اس کی بات سنتے ہی انشال سے گیٹ بند کرنے کا کہا تاکہ کوئی آ نہ جائے۔ انشال اس کے حکم پر فوراً ہی گیٹ کی طرف لپکی تھی۔ ہاں تو بتائیں آپ کون ہیں آپ، اور کیوں جاننا چاہتے ہیں راہب کے بارے میں؟ مصباح کا دل کہہ رہا تھا کہ اس کے سامنے کھڑا لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ اس کی گود میں کھیلا ہوا بچہ راہب ہی ہے۔ کچھ رشتے نام نہیں رکھتے، فقط دل سے تعلق ہوتا ہے ان کا، جیسے مصباح کا راہب سے تھا دل کا رشتہ۔ اس لیے کہ میں خود ہی راہب ہوں، اور میں اپنے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرے پیرنٹس کہاں ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، میں یتیم خانے کیسے پہنچا، کیا میرا کوئی ہے اس دنیا میں، اور اس جیسے ہزاروں سوالات ہیں میرے ذہن میں جن کی تلاش مجھے آپ تک لے آئی ہے۔ انشال گیٹ کے پاس ہی کھڑی ہو گئی تھی، راہب کی پیٹھ تھی اس کی طرف۔ راہب نے ماسک ہٹا کر مصباح کو دیکھا اور جذباتی ہو کر کئی سوالات کر ڈالے۔ مصباح اندھیرے میں چراغ کی مانند تھی راہب کے لیے۔ مجھے پتا تھا کہ یہ تم ہی ہو، پتہ نہیں کیوں جب تم نے صبح کال کی تبھی میرے دل نے کہا کہ یہ میرا راہب ہے، میرا ڈرپوک بچہ جو ایک کار کی لائٹ سے بھی ڈر جاتا تھا۔ ماشاءاللہ اب اتنے بڑے ہو گئے تم،
پر دکھ اس بات کا ہے کہ تم اپنی مصباح آپی کو نہیں پہچان پائے۔ اسے دیکھ کر مصباح کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ اس کی باتیں راہب کو الجھن میں ڈال گئی تو وہ بولا کہ آپ سے میرا کوئی تعلق ہے؟ ہاں بالکل، ہمارا رشتہ خونی نہیں مگر دل کا ضرور ہے، وہ محبت سے چور لہجے میں بولی۔ پھر کہا، انشاءاللہ جلدی سے آپی کو بلا کر لاؤ، انہیں بتاؤ کہ ان کا بیٹا راہب آیا ہے۔ مصباح کے یہ کہتے انشاءاللہ سر ہلا کر رحیلہ بیگم کو بلانے چلی گئی تھی۔ ارے تم کھڑے کیوں ہو، بیٹھو نا، تمہارے سوالوں کے جواب راحیلہ آپ ہی دے سکتی ہیں کیونکہ انہی کو تم ملے تھے۔ مصباح کے کہنے پر وہ سامنے رکھے صوفے پر ٹک گیا تھا، اس کے ایک پاؤں مارے بےتابی کے مسلسل ہل رہا تھا۔ راہب میرا بیٹا؟ راحیلہ بیگم تو روتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بہت محبت تھی انہیں راہب سے، بالکل ایک ماں جیسی۔ اپنے بھائی احاد کے انتقال کے بعد انہیں راہب اور سے زیادہ شدت سے یاد آتا تھا، کیونکہ راحیلہ بیگم نے ہمیشہ یہی مانا تھا کہ ان کے 2 بیٹے ہیں۔ انشال گیٹ بند کر کے اندر آ کر مصباح کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ راہب کا قیامت خیز حسن انشال کی آنکھوں کو خود سے نگاہ ہٹانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ راحیلہ بیگم کو دیکھ کر وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے آتے ہی اس کے حسین ہاتھ تھام لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان کے آنسو راہب کے ہاتھوں پر گر رہے تھے، اور اس شہزادے کو تو خبر ہی نہیں تھی کہ کتنی جانیں تڑپتی ہیں اس کے لیے۔ راہب تمہیں میں یاد ہوں نا؟ وہ روتے ہوئے پوچھنے لگی تو راہب نے انکار میں اپنی گردن ہلائی۔ ہاں تم پہچانو بھی کہ کیسے، بہت چھوٹے سے تھے تو تم، جب تمہیں ابرش ملک نے اڈاپٹ کیا تھا۔ میں تمہیں اکثر نیوز پیپرز اور میگزین اور ٹی وی میں دیکھتی رہتی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، ارے بھائی باہر چلو، مہمان آنے والے ہیں۔ انشال کے والد کمرے میں بلانے کی نیت سے آئے مگر بولتے بولتے ان کے الفاظ ان کے منہ میں پھنس گئے تھے جب ان کی نظر راہب ابرش ملک پر پڑی۔ راہب بیٹا آپ؟ جی، راہب یہاں پر جاننے آیا اپنے بارے میں۔ مصباح نے راحیلہ بیگم کی جانب دیکھ کر اس کے آنے کی وجہ بیان کی۔ ارے بیٹا کیوں جاننا چاہتے ہو تم اپنے ماضی کو؟ بھول جاؤ کیونکہ اسی میں بہتری ہے۔ ابراہیم سب چیزوں سے واقف تھے اور وہ جانتے تھے کہ اس کا ماضی نہ جاننا ہی بہتر ہے۔ نہیں انکل، میں جاننا چاہتا ہوں، پلیز مجھے بتائیں نا۔ وہ تیزی سے منتی انداز میں بولا تو انہوں نے کہا، بیٹا تم جان کر کیا کرو گے؟ اپنے روشن مستقبل کی جانب قدم بڑھاؤ، ماضی کی تلخیوں کیوں تم حال میں شامل کر رہے ہو؟ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولے تھے۔ ہاں راہب بیٹا، ماضی میں کچھ نہیں رکھا تمہارے لیے۔ راحیلہ بیگم نے بھی ابراہیم صاحب کی بات سے اتفاق کیا مگر وہ بولا، آپ لوگ پلیز مجھے بتا دیں، میں جاننا چاہتا ہوں اپنے پیرنٹس کے بارے میں، اور اس کے بغیر میں سکون میں نہیں رہ پاؤں گا۔ تو بیٹا تم جان کر کون سا سکون پالو گے؟ مصباح نے بھی افسردگی سے کہا۔ راہب کے بہت اصرار پر ابراہیم صاحب مجبور ہو گئے تھے اسے بتانے پر۔ بیٹا تم ہمیں ایک سنسان سڑک کے کنارے کچرے کے ڈھیر کے پاس پڑے ملے تھے۔ ان کا انکشاف راہب کے اوسان خطا کر گیا تھا۔ کچرے کے ڈھیر کے پاس؟ وہ بے یقینی سے دوبارہ دہرانے لگا، مانو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ وہ 2-3 لمحوں کے لیے تو سکتے میں آ گیا اور پھر بغیر کچھ کہے خاموشی سے چل دیا۔ راحیلہ بیگم نے اسے روکنے کی نیت سے آواز دی، راہب بیٹا رکو، مگر وہ تو اپنے مفلوج ذہن کے ساتھ چلے جا رہا تھا۔ راحیلہ بیگم گارڈن تک آئی تھی اس کے پیچھے، مگر وہاں 2-3 عورتوں نے انہیں کچھ پوچھنے کے لیے روک لیا تھا۔ ہے سنو نا، تم سے بات کر رہی ہوں میں۔ انشال راہب کے چکر میں گھر کے مین گیٹ تک آ گئی تھی جہاں گاڑیاں کھڑی تھی۔ اس کی آواز پر راہب رک نہیں رہا تھا تو مجبوراً اسے روکنے کی خاطر اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ رک کر بھری بھری آنکھوں سے انشال کی طرف دیکھنے لگا تو وہ بولی، ہمت مت ہارو، کسی کا تمہیں کم تر سمجھنا تمہاری اہمیت کو کم نہیں کر دیتا۔ تم اپنی زندگی میں اتنی ترقی کرو کہ جنہوں نے تمہیں پھینکا تھا وہ تمہارا اونچا مقام دیکھ کر اپنے فیصلے پر شرمندہ ہوں۔ وہ 16 سالہ سانولی سی پرکشش لڑکی اس کا ہاتھ تھامے اس سے حوصلہ دینے لگی۔ ہمت رکھو۔ اس نے اس کی ہمت بناتے ہوئے آہستہ سے ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کا نرم اور گرم لمس راہب کے ہاتھوں میں رہ گیا۔ وہ خود کو انشال کے سامنے بکھرنے سے روک رہا تھا۔ تبھی وہ آگے چل دیا تو انشال اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ وہ جب گھر پہنچا تو دعا اس پر غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ حد ہے آپ سے، آپ اپنا سیل فون کمرے میں چھوڑ کر چلے گئے تاکہ میں لوکیشن ٹریس نہ کر سکوں، اور آپ اتنی رات کو گئے کہاں تھے اکیلے؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو کیا جواب دیتی میں ابرش میم کو؟ وہ شدید غصہ ہونے کے باوجود لہجے کو آہستہ رکھ کر بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کافی فکر مند تھی۔ تبھی پھر پوچھنے لگی، کیا ہو آپ کو، کچھ ہوا ہے کیا؟ اپنے کمرے کی طرف مرے مرے قدم
چلتا ہوا دیکھ کر دعا کو احساس ہو گیا کہ ضرور راہب کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ راہب نے بغیر چہرہ اٹھائے لیفٹ سائڈ پر ایک قدم بڑھا کے وہاں سے جانا چاہا، مگر دعا نے لیفٹ سائڈ پر بھی قدم رکھ کر اس کا راستہ بلاک کر دیا۔ دعا کی نگاہیں اس پر ٹکی تھی، یہ وہ جانتا تھا، اس لیے وہ چہرہ جھکائے اب رائٹ سائڈ سے اپنا قدم رکھ کر نکلنے کی کوشش کرنے لگا تو دعا نے پھرتی سے اس کا راستہ روک لیا۔ تبھی وہ اپنی سرخ نگاہیں اٹھانے پر مجبور ہوا اور اس کی نظریں اس کا دیکھنا دعا کو خاموش کرا گیا تھا۔ اس نے اس کا راستہ چھوڑ دیا تو وہ اپنے کمرے میں آ کر چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اس کے دل میں ایک طوفان مچا تھا مگر اس کے لب خاموش تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی مانند لال ہو رہی تھی، آنکھوں سے ابھی تک ایک آنسو تک نہیں نکلا تھا، اتنا قابو خود پر رکھا تھا اس نے۔ اور پھر رات 2 بجتے ہی اسے پھر وہی کال آئی تھی۔ آج وہ جاگ رہا تھا۔ پہلے تو اس نے کال ریسیو نہ کی، اس کا سیل فون بجتا رہا تقریباً 1 گھنٹے تک۔ پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ سیل اٹھا کر کال بیک کی اسی ان نون نمبر پر۔ کال فوراً ریسیو ہوئی تھی۔ کال ریسیو ہوتے ہی وہ بولا، میں کچرے میں ملا تھا، میں کسی کی انچاہی اولاد ہوں، کوئی بھی میرا ہے ہی نہیں اس دنیا میں ایک لاوارث ہوں، ایک لاوارث۔ بس اتنا کہہ کر زندگی میں پہلی بار وہ شہزادہ بلک بلک کر رویا تھا۔ اس کی رونے کی آواز سن کر کال ریسیو کرنے والے کا دل بھی ہلا تھا۔ اسے باقاعدہ محسوس ہوا رہا تھا کہ کوئی عورت بھی اس کے ساتھ مسلسل رو رہی ہے، اور اس نے روتے روتے ہی پھر کال کٹ کر دی۔